توہین مذہب کا الزام لگا کر پیسہ کمانے والا گینگ، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ایڈوکیٹ عبد الرحیم جو ہیں وہ بھی شامل تھے، جن سے جج نے سخت سوالات کیے کیونکہ وہ اور ایک خاتون کا نام لیا جا رہا ہے ایمان، وہ جو ہیں ایسے لڑکوں کو پھنساتے تھے اور پھر ان پر توہین مذہب کے الزامات لگاتے تھے اور ان سے پیسہ کماتے تھے۔ اب یہاں پر یہ جو کیس ہے اس کو ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ایڈوکیٹ جو ہیں وہ پھنس گئے کیونکہ سارے الزامات ان کی طرف آ رہے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے اس پر الزامات لگائے ہیں، اس کو پھنسایا ہے اور اس کے بعد یہ ان سے پیسہ کماتے ہیں۔ پاکستان میں دوستو آج کل اس کو کاروبار بنا لیا گیا ہے توہین مذہب کو، اور لوگوں پر توہین مذہب لگا کر اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ کمایا جا رہا ہے۔ یہ آپ سنیں جب جج اور وکیل جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے اور کیسے وکیل نے خود تسلیم کر لیا کہ جو بندہ قتل ہوا ہے یہ اس سے رابطے میں تھے۔ لاسٹ ڈیٹ پہ سر کیونکہ میں ایک الیکشن بھی لڑ رہا ہوں تو میں اس مصروفیت میں تھا، اور جس ڈیٹ پہ میں نہیں ہوتا تو اس ڈیٹ پہ کوئی آرڈر ہو جاتا ہے سر۔ انسپیکٹر منیر صاحب نے 3-4 باتیں کی ہیں سر۔ جس ڈیٹ پہ میں نہیں ہوتا اس ڈیٹ پہ آرڈر ہو جاتا ہے، میرے خلاف آرڈر ہوا نا سر۔ عدالت انتظار کیا کرے کہ آپ سر میں موجود، مجھے سن تو لیں سر، کورٹ میں موجود، مجھے سن تو لیں سر۔ راؤ صاحب، عدالت کی کارروائی چل رہی ہے آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس۔ اگر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ نے اس دن الیکشن میں ہونا ہے تو آپ عدالت کو یہ ہنٹ سر کر رہے ہیں جب آپ نے مجھے موجودگی میں نے آرڈر پاس کر دیا۔ میری عرض تو جی سر، میری عرض تو سنیں سر، میرے خلاف آپ نے آرڈر فرما دیا، آپ نے سنا ہی نہیں مجھے۔ کے خلاف میرے خلاف آپ سر میں کیوں جاؤں، میں کیوں آپ کے خلاف جاؤں، مجھے پہلے سن تو لینا سر۔ سر وہ غلط فیکٹ بتا کے گیا، یہ چلان ہے سر۔ اس نے مجھے کہا کہ جناب میں نے یہ کہا ہے کہ سیم مجھے ایف آئی اے نے دی ہے، یہ پوری فائل میں سے ایک ڈاکومنٹ نکال کے دے دیں سر۔ کوائٹ، اف یو چوز ناٹ ٹو، ایک لمحے سر، آپ کی بات کیوں ہو رہی ہے مقتول؟ میرا ملزم ہے نا سر، میں نے تو نہیں انکار کیا، میں نے تو کہا ہے سارے، میں نے تو درخواست دی ہوئی ہے، میری ایف آئی آر ہے سر۔ ایک دفعہ یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے کسی شخص کو بلاسفیمی کا ایکیوز رکھا ہے اور آپ پھر اس سے فون کر کے اس سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس کے ویئر اباؤٹ کیا ہے، میں پولیس کو بتاؤں۔ مجھے لا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اس کو۔ آپ کا کام ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہے اس کو؟ انویسٹیگیشن آفیسر کا اپنا کام ہے اور میرا ہیلپ کرنا اپنا کام ہے سر۔ اب سر ایک لمحے سر، ایک لمحے۔ راؤ صاحب، the more you, I am warning you, the more you talk about it now, the more you will dig yourself in the hole. I'm telling you, میں آپ کی بہتری کے لیے آپ کو سر میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے پہلے دن آپ کو، میں نے پہلے دن آپ سے ایک عرض کی میں تھی۔ نے آج تک کوئی ایسا کیس نہیں سنا جس میں ایک مدعی ایک ایسے شخص نے جس نے اتنا گھناؤنا کردار کیا ہو اس کو فون کر کے پوچھ رہا ہو کہ تم کہاں ہو، میں نے تمہیں لے کے جانا ہے۔ سر میں نے یہ نہیں کہا، یہ ہادی چٹھا صاحب کو اس نے بتایا اغوا ہونے کے بعد، مجھے نہیں بتایا، نہ مجھے پتا ہے کہ اس نے کیا کہا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کال جو ہے نا فلاں نے کی تھی اور فلاں نے بلایا تھا تو ان کو بتایا ہوگا نا سر۔ آپ نے کہا ہے کہ میں نے اس کو یہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے پتہ لگے کہ یہ، تو میں نے ویئر اباؤٹ چیک کر رہے ہیں نا سر، یا میں بے گناہ کے خلاف کیس کروا دوں سر؟ آپ یہ بھی مانیے اس عدالت میں کہ اس کے قتل ہونے سے تھوڑی دیر پہلے سر میں تو بہت کچھ مان رہا ہوں، میں یہ بھی تو مان رہا ہوں کہ وہ جس ٹائم گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اس ٹائم تو وہ مجھ سے فون کر رہا تھا، اسی سی سی ٹی وی کے مطابق سر وہ تو 8:33 پہ اپنی دوست سے بات کر رہا ہے کہ میں وزیر شاہ کے ساتھ ہوں۔ وہ وزیر شاہ کون ہے یہ باتیں کس طرح پتہ ہے؟ کیونکہ یہ کیس ڈائریز جو انہوں نے دی ہوئی ہے نا سر، آپ نے آج بھی کیس ڈائریز جن کو دے دی سر۔ میلوڈ اب تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اب تو آپ تو مان گئے ہیں۔ کیا مان گیا ہوں سر؟ قتل ہونے کیا مان گیا ہوں سر میں؟ پہلے آپ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ رابطے میں تھے؟ میں رابطے میں نہیں تھا تو میں نے ایف آئی آر کیوں دی درخواست؟ اگر وہ میرے رابطے میں نہیں تھے تو اس کا مطلب میں جھوٹی درخواستیں دے رہا تھا سر۔ اس کے بعد آپ نے اس سے یہ پوچھا کہ میں کتنے ایگزیکٹلی اس کے قتل ہونے سے تھوڑی دیر، مجھے کیا پتا وہ قتل ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے سر؟ یہی تو چیزیں دیکھنی ہے نا راؤ صاحب۔ تو آپ دیکھیں نا سر، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا سر کہ اس وقت اس کے بعد جو رابطوں میں جن کے ساتھ تھا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ وزیر شاہ کے ساتھ ہے۔ یہی چیزیں آپ جا کے انویسٹیگیشن میں بتائیں گے۔ تو یہ میں نے بتائی ہوئی ہے نا سر، جو آپ نے ری انویسٹیگیشن کھولی ہے، میں بھی تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چلان ہے، اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ ایک سیکنڈ راؤ، نہیں انتخاب صاحب آپ پیچھے آپ پیچھے ادھر آپ نہیں ان کو آگے آنے دیں۔ انتخاب صاحب پلیز، I am sorry sir. میرے کونسل ہیں، لیٹ ہم کم ہے، لیٹ ہم کم ان دا فرنٹ، لیٹ ہم کم ان دا فرنٹ۔ وہ خود کونسل بننا چاہ رہے ہیں، ادھر آگے نہیں سر میرے کونسل آ گئے ہیں Sir. اسی لیے اس وقت انویسٹیگیشن ریکارڈ جتنا موجود ہے اس کو ڈی جی ایف آئی اے دیکھیں گے، اس کو آئی جی پولیس دیکھیں گے، اور اس انویسٹیگیشن ریکارڈ کی بنیاد کے اوپر وہ مجھے ایک رپورٹ سبمٹ کریں گے کہ ان کی فائنڈنگز اس انویسٹیگیشن رپورٹ کی بنیاد پہ کیا ہے۔
آپ کی انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی ہے. انہوں نے انویسٹیگیشن ریکارڈ کی بیسس کے اوپر مجھے بتانا ہے کیا ہوا ہے. جب وہ رپورٹ میرے